تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ ہونے کے ناطے مردوں میں تو کسی کے باپ نہ بن سکے، جب بنے تو وہ بچے بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق باپ ہونے کے ناطے ہمیں دکھتا ہے اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں کے بچوں کے ساتھ۔ تو آئیے ذرا آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا اس کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ آج کی سٹوری کیا ہے؟ انہیں جب بھی دیکھا آنکھیں بے اختیار بہنے لگی۔ اللہ کے رسول بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ آپ بچوں کو چومتے، ان کو گلے لگاتے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو چومتے ہیں کہ دوسروں کے؟ بچوں سے محبت کرنی چاہیے۔ آپ اپنے نواسوں کے ساتھ بطور خاص بڑی محبت فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول بعض اوقات دن کے پہلے پہر اپنے بعض رشتہ داروں اور ساتھیوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے۔ ابو ہریرہ سے ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھا تھا۔ آپ سب ذرا ویژولائز کریں۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، دن روشن ہو چکا تھا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس پر قدرے دباؤ ڈال کر مجھے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ کے ہمراہ چل پڑا۔ اللہ کے رسول کا رخ اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر کی طرف تھا۔ ان دنوں فاطمہ مسجد نبوی کے مشرق میں واقع بنو قینقاع کے بازار کے گرد و نواح میں رہائش پذیر تھی۔ پتہ چلا کہ باپ بیٹیوں کے گھر جا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آئی کہ ماں باپ بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پی سکتے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ خیر، بنو قینقاع کا یہ بازار بقیع الغرقد کی طرف تھی، یعنی جنت البقیع کی طرف تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں خاموشی سے کوئی گفتگو کیے بغیر بازار کے قریب سے گزرے۔ اللہ کے رسول بازار میں داخل ہوئے، اسے ایک نظر دیکھا، پھر وہاں سے چل دیے، یعنی رکے نہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، صحن میں تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا اینا لکا، جیسے آپ کہتے لکا، چھوٹو کدھر ہے، چھوٹو کدھر ہے۔ پھر تیسری بات کہا چھوٹو کدھر ہے، اور آپ کے یہ الفاظ اپنے نواسے حسن بن علی کے بارے میں تھے۔ کیا مطلب ہے؟ نیک شخص بچوں سے پیار کر سکتا؟ اللہ کے نبی نیک تھے، دیندار تھے، تو بچوں کو اب چھوٹو کہیں گے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اپنے صاحبزادے کو تیار کر رہی تھی، اس لیے کوئی جواب نہ آیا۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ حضرت حسن کو نہلا کر اچھا لباس پہنا رہی ہیں۔ رسول اللہ اور میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ جب ہم مسجد میں آئے تو اللہ کے رسول مسجد میں تشریف فرما ہونے کے بعد پھر فرمانے لگے اینا لکاؤ، اینا لکاؤ، چھوٹو کدھر ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت حسن اپنے گلے میں ہار پہنے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے۔ رسول اللہ نے پیارے نواسے کو دیکھا تو اپنے بازوؤں کو کھولتے ہوئے، یعنی ویلکم کرتے ہوئے، حق دیتے ہوئے استقبال فرمایا۔ حضرت حسن نے بھی اپنے بازو پھیلا دیے اور کہا ایسے، یعنی کیا کہا؟ ایسے کر کے دکھایا نا آپ کو۔ پھر وہ اللہ کے رسول کی گود میں کود گئے۔ آپ نے حسن کو چوما، انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ ادھر حسن اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے۔ رسول اللہ نے حسن رضی اللہ عنہ کو چومنا شروع کر دیا۔ پھر حسن کے لیے دعا فرمائی اللہم انی احبہ واحبہ واحب من یحبہ۔ یاد کیجئے یہ دعا، اے اللہ میں بے شک اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا 3 مرتبہ فرمائی۔ یہ بخاری کی روایت 5884 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تو ذرا سا سوچئے، ابو ہریرہ ایک نانا اور نواسے کے درمیان محبت کے اس منظر کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور دعا کے اس حصے کو وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّ، اس کو کبھی نہیں بھولے کہ جو حسن سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت فرمائے، اور حسن سے پھر محبت کرتے تھے ابو ہریرہ تاکہ اللہ کی محبت کو پائے۔ جب کبھی حضرت حسن کو دیکھتے تو عقیدت اور محبت کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ پر میں اپنے آپ پہ غور کریں، بلکہ اگر حدیث کے الفاظ عربی میں دیکھیں نا تو ما رأیت حسنا قط الا فاضت عیناہ دموعا، جب بھی دیکھتے حسن کو تو ان کی آنکھوں آنسوؤں سے بھر جاتی۔ یہ مسند بزار میں بھی روایت موجود ہے۔ تو ذرا سے اللہ کے نبی کے باپ اور نانا ہونے اور دادا ہونے
اور اگر بیٹا کوئی ہوتا زندہ تو اس کے بچوں کے ناطے سے پوتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دیکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ رسول بھی تھے، ہادی بھی تھے، قدوہ بھی تھے، رہنما بھی تھے، سید بھی تھے۔ آپ اتنے مصروف ہونے کے باوجود اپنے نواسوں کے ساتھ محبت کرتے، ان کو ملنے کے لیے گھر جاتے، بلکہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ حضرت حسن کو چوم رہے تھے تو بنو تمیم کا سردار اقرب بن حابس اس مجلس میں موجود تھا۔ وہ مکہ مکرمہ کے وقت مسلمان ہو گیا تھا، بعد میں بدو تھا، سردار تھا، حنین اور غزوہ طائف میں بھی شریک تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو غزوہ حنین میں سے 100 اونٹ دیے تھے اور مؤلفت قلوب میں شامل کیا اور بعد میں پھر مسلمان ہو گیا۔ بدو لوگ ذرا کھردرے تھے اس دور میں، خاص طور پہ کھردرے، سخت، کیونکہ جانوروں میں رہتا ہوا بندہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ صحرا نشین لوگ اپنے بچوں سے کم محبت کرتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں تو کہنے لگا ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، میرے تو 10 بچے، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے اس بدو سردار کو دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تھا اللہ کے نبی کا بچوں اور بچوں کے بچوں کے ساتھ پیار۔